تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعرات کو ہم نے جو ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کری. آج جو ہے انشاءاللہ سورۃ الفیل یعنی الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل کی مختصر تفسیر کریں. سورہ فاتحہ کے بعد عام طور پر سورہ فیل وغیرہ کی تفسیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر جو ہے نمازوں کے اندر یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو ان صورتوں کے متعلق جو ہے ہم مختصر تفصیل سنیں گے تو انشاءاللہ نماز میں جو ہے استحضار رہے گی، نماز میں جو ہے دھیان اور توجہ رہے گی. اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد ان صورتوں کی تفسیر کی جاتی ہے. سورہ فیل جو ہے اصحاب فیل کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی. اصحاب فیل سے مراد ہے ہاتھی والے. ابرہہ کے لشکر نے جو ہاتھیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، جس نے بیت اللہ پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے گرانے کا جب ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے آسمانی عذاب کو نازل کر کے ان لوگوں کو تباہ اور ہلاک کر دیا اور ان کے عزائم اور ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر ملا دیا. اس واقعے کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً 50 دن ولادت کے 50 دن پہلے آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے جو ہے یہ واقعہ ہوا. اسی لیے بعض محدثین نے جو ہے اس کو آپ کا معجزہ قرار دیا ہے. لیکن چونکہ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی تصدیق کے لیے وہ ظاہر ہو، اور آپ تو جو ہے ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، تو معجزہ کے یہ بھی جو ہے معجزہ کے مانند ہے. خلق عادت ہونے کی وجہ سے عادت کے خلاف جو ہے جو چیز ہو اور نبی سے ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ہے یہ واقعہ وجود میں آیا. اس لیے ایسی چیزوں کو کہ جو نبی کی نبوت کے دعوے سے پہلے یا نبی کی پیدائش سے پہلے ایسی چیزیں جو خلق عادت کے خلاف ظاہر ہو، ایسی چیزوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاسات کہتے ہیں. ارہاسات یہ نشانیاں اور یہ چیزیں جو ہے مقدمہ ہوتی ہے کہ کوئی عظیم ہستی جو ہے دنیا کے اندر تشریف لانے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے دنیا میں جیسے تشریف لائے، کسریٰ کی جو ہے کنگرے ٹوٹ گئے، ایران کا آتش کدہ جو ہے کئی سالوں سے جو ہے جل رہا تھا، ایران کی آگ، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ آتش کدہ جو ہے ایک دم سے بجھ گیا. اسی طریقے پر آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک اور تباہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ارہاسات میں سے ہے، خلق عادت ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے معجزات کے مانند ہوتی ہے. چنانچہ یہ سورہ فیل جو ہے نازل ہوئی ایک واقعے کے بارے میں. واقعہ یہ ہوا کہ یمن کے اندر ملوک ہمیر کا جو ہے قبضہ تھا. ہمیر کے بادشاہوں کا جو ہے یمن کے اوپر قبضہ تھا اور یہ سارے لوگ جو ہے مشرک تھے. اور اس زمانے کے اندر جو ہے نصارہ تھے یمن کے اندر، جو نصارہ حق پرست لوگ تھے، بت پرستی کے خلاف جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تو اس ملوک ہمیر کا ایک آخری بادشاہ جس کا نام جو ہے ذو نواس تھا. تو یہ ذو نواس بادشاہ جو ہے اس نے نصارہ پر بہت سارا ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ اس نے جو ہے ایک کھندق کھدوائی اور اس کھندق کے اندر جو ہے آگ سلگائی اور اس آگ کے اندر جو ہے نصارہ کی تقریباً 20,000 لوگوں کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا اور ان کو جلا دیا.
جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ بروج کے اندر، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اس کے اندر جو ہے ان خندق والوں کا ذکر ہے۔ 20,000 نصارہ کو جو ہے جلانے کے بعد ان میں 2 آدمی جو ہے کسی طرح ان کی پکڑ سے بچ گئے، 2 نصارہ، اور انہوں نے جو ہے قیصر ملک شام سے جو ہے شام کے بادشاہ سے جو ہے اس کی شکایت کی اور اس کو اس سے کہا کہ تم جو ہے کسی بھی طرح ذو نواس بادشاہ جو ہے اس سے انتقام اور بدلہ لو۔ چنانچہ قیصر ملک شام نے ایک خط لکھا شاہ حبشہ کو، نجاشی کو جو ہے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر جو ہے یہ بات لکھی کہ آپ جو ہے یمن کے قریب رہتے ہیں، آپ جو ہے ان ذو نواس جو ملک بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ گزرا ہے اس سے جو ہے آپ انتقام اور بدلہ لیں۔ چنانچہ اس نے جو ہے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور 2 کمانڈر، 2 امیر جو ہے طے کیے، ایک کا نام جو ہے ارباد تھا اور دوسرے کا نام ابرہا تھا۔ یہ 2 کمانڈر جو ہے ان کی ماتحتی میں ایک بڑا لشکر جو ہے روانہ کیا۔ چنانچہ پورے لشکر نے جا کر جو ہے یمن کے اوپر حملہ کیا اور ملوک حمیر کے قبضے سے جو ہے یمن کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد ارباد اور ابرہا کے درمیان میں جو ہے جنگ ہو گئی تو ارباد جو ہے قتل کیا گیا۔ اب ابرہا جو ہے اس کو ملک یمن کا جو ہے شاہ حبشہ کی طرف سے گورنر اور حاکم بنا دیا گیا۔ تو ابرہا نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے لوگ یمن کے اندر، چونکہ عرب لوگ بھی رہتے تھے، کہ یہ عرب لوگ جو ہے مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج کے لیے، طواف کے لیے، تو اس کے دل میں جو ہے حسد پیدا ہوا اور اس نے جو ہے ارادہ کیا کہ ایک عالیشان کنیسہ جو ہے یہاں پر بنایا جائے یمن کے اندر، اور اس نے جو ہے ایک عالیشان کنیسہ جو ہے عبادت قدہ جو ہے اس نے بنایا یمن کے اندر، جس کی اونچائی جو ہے تفسیر میں بیان کی جاتی ہے کہ اس قدر جو ہے اس کو اونچا بنایا کہ نیچے دیکھنے والا آدمی جو ہے اس کی طرف نظر کرے تو آخری نظر جو ہے اس کی نہیں پہنچ سکتی، اس قدر بلندی پر جو ہے اس نے ایک کنیسہ بنایا، سونے جواہرات چاندی سے جو ہے اس کو مرصع کیا، مزین کیا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو ہے بیت اللہ نہ جائیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ عبادت کریں۔ چنانچہ یہ بننے کے بعد اس نے مملکت میں، بادشاہت میں اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد جو ہے کوئی بھی بیت اللہ کے حج کے لیے نہ جائے، اسی کنیسہ کے اندر جو ہے عبادت کرے، یہ اعلان اس نے کروا دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کی تعظیم اور محبت تھی، دین ابراہیم کی عظمت جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب اس کا یہ اعلان سنا تو عرب کے قبیلوں کے اندر، عدنان ہے، قحطان ہے، قریش کے دیگر قبائل کے اندر جو ہے غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، اور ان میں سے کسی نے جو ہے رات کے وقت میں اس کنیسہ میں جا کر اس کنیسہ کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ کتاب میں آتا ہے کہ کسی نے جو ہے اس میں پاخانہ کر دیا، اور ایک دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ کسی قبیلے نے جو ہے اس پر آگ لگا دی۔ اب اس کو نقصان جب پہنچایا گیا، ادھر ابرہا کو جو ہے اس کا علم ہوا کہ کسی قریشی نے جو ہے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ جو ہے بجا دوں گا۔ قسم کھا کر جو ہے اس نے یہ بات کہی۔ چنانچہ اس نے شاہ حبشہ نجاشی کی اجازت لی اور کہا کہ میں جو ہے کعبے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ چنانچہ شاہ حبشہ نے ایک بڑا مضبوط جو ہے ہاتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، اس ہاتھی کو جو ہے بھیجا اور اس کے ساتھ اور 8 ہاتھی جو ہے روانہ کیے اور کہا کہ اس محمود نامی ہاتھی پر تو سوار ہو کر بیت اللہ پر جو ہے حملہ کر۔ چنانچہ ابرہا جو ہے بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ادھر جب عربوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے ایسا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ راستے میں کئی قبائل سے جو ہے اس کا مقابلہ ہوا۔ جب وہ روانہ ہوا ہے تو یمن کے عرب کے اندر جو ہے ایک شخص تھا جس کا نام ذو نفر تھا۔
اس نے جو ہے عربوں کو جمع کر کے یہ بات بتلائی تو سارے عرب یمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ابرہہ کی رسوائی اور ذلت جو ہے پوری دنیا کے سامنے آ جائے، اس لیے ان کو شکست ہو گئی۔ ذو نفر نامی آدمی جو تھا اس کے لشکر کو جو ہے شکست ہوئی، اور ابرہہ نے ذو نفر نامی آدمی کو جو ہے قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ آگے چلے، قبیلہ خثعم تک جب پہنچے ہیں، یہ بھی عرب کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خثعم تک جب پہنچے ہیں تو وہاں پر جو ہے نوفل ابن حبیب نامی شخص جو ان کے سردار تھے، ان کی جو ہے معیت میں پورا لشکر جو ہے تیار ہوا اور ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو بھی جو ہے شکست ہوئی، اور نوفل ابن حبیب نامی آدمی کو جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، قید کر لیا، اور ارادہ بھی کیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ لیکن پھر بعد میں اس نے سوچا کہ ان سے جو ہے راستہ ہم معلوم کریں گے، ان کو قتل نہ کیا جائے، چنانچہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ پھر جب طائف کے قریب پہنچے ہیں تو طائف کے قریب ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو ثقیف۔ تو قبیلہ بنو ثقیف نے جو ہے ان پچھلے والے واقعات کو سنا، اور انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ان کو شکست ہوئی ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ بات مشورہ کیا انہوں نے کہ ہم جو ہے ان سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ ہم نے جو بت خانہ بنایا ہے جس کا نام لات تھا، تو اس بت خانے کو اگر جو ہے یہ نقصان نہ پہنچائے تو ہم مقابلہ نہ کریں۔ چنانچہ ابرہہ کے سامنے جو ہے یہ لوگ آئے، بنو ثقیف، اور آ کر جو ہے کہنے لگے کہ ہمارا ارادہ جو ہے تم لوگوں سے لڑنے کا نہیں ہے، ہم ایک آدمی تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو رغال نامی آدمی جو ہے سردار جو ہے ان کو دیا، اور یہ بات کہی کہ تمہیں مکہ کی طرف راستہ جو ہے دکھانے کے لیے یہ آدمی ہم دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے ابو رغال نامی آدمی کو ساتھ میں لے لیا تاکہ مکہ مکرمہ کا راستہ جو ہے اس کے ذریعے معلوم ہو سکے۔ روانہ ہوئے آگے، مقام مغمس پر جب پہنچے ہیں، مغمس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر جو ہے عربوں کے اونٹ چل رہے تھے۔ تو جب عربوں کے اونٹ چل رہے تھے تو انہوں نے اولاً ان پر حملہ کر کے ان اونٹوں پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ ابرہہ اور ابرہہ کے لشکر نے جو ہے اونٹوں پر جب قبضہ کر لیا، اس کے بعد ابرہہ نے جو ہے اپنا ایک آدمی جس کا نام حناطہ حمیری تھا، حناطہ حمیری نامی آدمی کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور جا کر کہا کہ وہاں کے سرداروں سے جو ہے ملے اور بات چیت کرے۔ چنانچہ یہ مقام مغمس پر کھڑے تھے، اور حناطہ حمیری کو جو ہے انہوں نے آگے بھیجا۔ اس نے جا کر جو ہے عربوں سے جب مکہ مکرمہ میں وہ پہنچا تو کہنے لگا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو سب نے یہ بات کہی کہ ہمارا سردار جو ہے حضرت عبد المطلب، قریش کے سردار تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی جد امجد ہے۔ چنانچہ سب نے ان کی طرف رہنمائی کی، تو وہ جو ہے آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس گیا، اور جا کر جو ہے کہنے لگا کہ میں تمہیں ابرہہ کا ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم لوگ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہمارا مقصود اور ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ بیت اللہ کو اٹھائے اور پھر جو ہے ہم چلے جائیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب میں جو ہے بات کہی کہ دیکھو بھائی، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہ اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو پھر جو ہے کر لو، اللہ اپنی گھر کی حفاظت جو ہے کرنا جانتا ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے اس آدمی نے، حناطہ حمیری نامی آدمی نے عبد المطلب سے جو ہے یہ بات کہی کہ چلو میں آپ کو ابرہہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ ابرہہ کے پاس جب پہنچے تو ابرہہ نے دیکھا کہ ایک وجیح آدمی ہے، باروق اور باعزت آدمی ہے، اور چہرہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کا چہرہ ہے۔ تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اور اپنے قریب میں جو ہے عبد المطلب کو بٹھایا اور پوچھا کس غرض کے لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے آدمیوں نے ہمارے اونٹ جو چھین لیے ہیں، غصب کر لیے ہیں، تو اس میں 200 اونٹ میرے ہیں، تو وہ اونٹ جو ہے میرے واپس کر دیے جائیں۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ میں نے جب اول آپ کو دیکھا تو آپ کی عزت عظمت میرے دل میں تھی، لیکن آپ کی بات نے جو ہے آپ کی عزت کو جو ہے ختم کر دیا۔
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے 200 اونٹ جو ہے مجھے واپس کر دے، حالانکہ ہم آئے ہیں آپ بیت اللہ کو گرانے کے لیے، جو آپ کا دین ہے اور آپ کی جو ہے اصل عبادت خانہ ہے، اس کو گرانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، اپنے اونٹوں کا فکر ہے تمہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اس کا فکر ہے، اور اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک جو ہے ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جو اس کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور اگر تمہیں حملہ کرنا ہی ہے تو حملہ کر کے دیکھ لو، انجام کیا ہوتا ہے تم خود دیکھ لینا۔ اس لیے مجھے جو ہے اپنی اونٹوں کا فکر تھا، تو میں اپنی اونٹوں کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابرہہ نے جو ہے ان کے 200 اونٹ واپس کر دیے۔ یہ 200 اونٹ واپس لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ بیت اللہ کا جو ہے حلقہ پکڑ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھ قریش کے اور بھی لوگ تھے، انہوں نے دعا مانگی اور دعا کے اندر کہنے لگے کہ اے اللہ، ابرہہ کے لشکر سے جو ہے مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہم میں جو ہے کوئی سکت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، تو ہی جو ہے ان سے نمٹ لے، اور اپنی گھر کی حفاظت جو ہے تو ہی جو ہے کر لے ان سے۔ چنانچہ دعا کے اندر خوب گڑ گڑائے، الہا اور زاری کیا، اور الہا اور زاری کرنے کے بعد جو ہے عبد المطلب مکہ مکرمہ میں آئے اور اپنے لوگوں کو لے کر جو ہے مختلف پہاڑوں پر جو ہے چلے گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس لیے نہیں آتا کہ ان میں اسباب کی کمی ہوتی ہے اور قوت کی کمی ہوتی ہے، قوت اور اسباب کی کمی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ جب انسانوں کے اخلاق کا معیار جو ہے گر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ زمین میں زلزلے یوں ہی نہیں آیا کرتے، بلکہ زمین میں زلزلے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب زمین پر زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ عذاب آتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ، یقین تھا کہ اللہ رب العزت کا جو ہے عذاب، آسمانی عذاب جو ہے ان پر اترے گا، اس لیے وہ مختلف پہاڑوں پر جو ہے چلے گئے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے ایک ہاتھی تھا، محمود نامی ہاتھی، اس کا کان پکڑ کر نوفل ابن حبیب نامی آدمی جس کو راستے میں سے گرفتار کیا تھا، انہوں نے جو ہے اس ہاتھی کا کان پکڑا اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا کہ تو صحیح سالم جو ہے واپس لوٹ جا، تو بلد امین کے اندر ہے، محفوظ شہر کے اندر ہے۔ یہ بات جب کہی تو وہ ہاتھی جو ہے اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب جو ہے ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا، لوہے کی جو ہے کئی تبرے جو ہے ان کو مارے، بھالے مارے، اس کی ناک کے اندر جو ہے لوہے کا آنکڑا لگایا گیا، لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر دائیں طرف چلایا جائے تو چلنے لگے، بائیں طرف چلایا جائے چلنے لگے، پیچھے کی طرف چلا جائے اٹھایا جائے تو چلنا جو ہے شروع کر دے، لیکن جو ہی بیت اللہ کی طرف جو ہے چلانے کا ارادہ کرے تو اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ پہلی جو ہے نشانی قدرت کی ظاہر ہوئی۔ دوسری جو ہے نشانی کہ دریا کی طرف سے جو ہے پرندوں کی قطار آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ پرندوں کی جو قطار جو ہے، پرندوں کی جماعت، مختلف الگ الگ جماعتیں جو ہے پرندوں کی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، چنے یا مسور کے برابر، اور وہ بھی کنکری بھائی جو ایسے لوہے وغیرہ کی نہیں، بہت معمولی، یعنی مٹی کی، تر مٹی کو آگ میں جب پکایا جائے تو اس کی بنی ہوئی، جس کو ہم ٹھیکری بولتے ہیں، مٹکا بھی جو ہے پکایا جاتا ہے، تو ایسی جو ہے چھوٹی چھوٹی 3 کنکریاں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، اس طریقے پر پرندوں کی قطار جو ہے دریا کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ پرندے اس سے پہلے جو ہے کبھی دیکھے نہیں گئے تھے۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پرندوں کی جنس جو ہے اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی اور اس کے بعد بھی کبھی نظر نہ آئی۔ یہ کبوتر سے جو ہے چھوٹے تھے اور چڑیا سے جو ہے بڑی تھے۔ اس طریقے پر پرندے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اب پرندے آنے کے بعد ابرہہ کے لشکر پر جو ہے چھا گئی، پورے لشکر پر چھا گئی، اور انہوں نے جو ہے جب انہوں نے ارادہ کیا بیت اللہ کی طرف حملہ کرنے کا تو انہوں نے اپنی کنکریوں کے ذریعے جو ہے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کنکری کا حال یہ تھا
کہ جس ہاتھی پر یا جس انسان کے اوپر یہ کنکری گرتی اس کو چیرتی ہوئی جو ہے زمین میں گھس جاتی. ایک ہاتھی کے لیے ایک ہی کنکری کافی تھی. اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو جو ہے تباہ اور برباد کر دیا. کئی لوگ جو ہے بھاگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے ابرہا کو سخت سزا دینا منظور تھا، اس لیے اس کو ابھی موت نہیں آئی. اب وہ یہاں سے بھاگا، یمن کے راستے میں جو ہے چل رہا تھا اور اس کے جسم کے اندر جو ہے گوشت گل سڑ کر جو ہے گر رہا تھا. یہاں تک کہ جب یمن کے اندر وہ پہنچا، دارالسلطنت صنعاء کے اندر جب پہنچا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے جسم کا گوشت جو ہے گل سڑ کر ختم ہو گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. اللہ رب العزت نے جو ہے معمولی پرندوں کے ذریعے جو ہے اپنی گھر کی حفاظت فرمائی. اس واقعے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور یہ واقعہ جو ہے اس میں بیان فرمایا ہے. اور اس ہاتھی بان جو تھے ابرہا کے لشکر کے جو آدمی تھے، کئی تو بھاگ گئے اور بھاگ کر جو ہے مرمر راستے کے اندر جو ہے مرمر کر جو ہے گر گئے. اس میں 2 آدمی جو ہے بچ گئے اور دونوں کے دونوں جو ہے اندھے اور اپاہج ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے جو ہے ان 2 ہاتھی بانوں کو دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان 2 ہاتھی بانوں کو اندھے اور اپاہج ہونے کی حالت میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا اور اس میں جو ہے ان کی واقعے کو جو ہے ذکر کرتے ہوئے مقصود یہ ہے بتلانا کہ ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے. زمین اور آسمان میں اگر کوئی قوت اور طاقت جو ہے کسی کی چل سکتی ہے تو وہ وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک جو ہے اللہ ہی ہے. اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی ہلاک کیا گناہوں کی وجہ سے. قوم عاد، قوم سمود بڑی مضبوط قومیں تھیں، ایسی قوم کہ جو اپنے ناخنوں کے ذریعے جو ہے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے مکانات بناتی تھی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 350 سال کی عمر میں پہنچ کر ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. تو 500-600 سال کی عمریں جو ہے اللہ نے ان کو دی اور ایسی قوت اور ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ طاقت کے نشے میں جو ہے کہنے لگے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کون ہو سکتا ہے. اور واقعی اللہ نے ایسی طاقتور قوم بنائی تھی. قرآن نے خود فرمایا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس کی جیسی قوم جو ہے کوئی پیدا نہیں کی گئی. ایسی مضبوط قوم، درخت کو جو ہے اپنے ہاتھ سے کھینچتے اور اس کو اکھاڑ دیتے، ایسی قومی. لیکن اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے ان پر ہوا کو چلایا اور اس قدر چلایا کہ جب ان کو ہلاک کیا گیا ہے اور جب وہ راستے پر گرائے گئے ہیں تو کیسا معلوم ہو رہا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ وہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا. ہوا اللہ رب العزت کی جو ہے ایک طاقتور مخلوق ہے. ایک حدیث میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو پیدا کیا تو زمین کے اندر جو ہے کپی آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑوں کی میخیں جو ہے اس پر لگا دی. تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں ہے. اس سے زیادہ طاقتور جو ہے لوہا ہے، کہ لوہے کے ذریعے جو ہے ان پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے. تو جب پھر فرشتے کہنے لگے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہے. آگ ہے، آگ، کہ آگ جو ہے لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے. اس سے زیادہ طاقتور مخلوق پانی ہے، کہ پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتی ہے. اور پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی مخلوق ہے طاقتور؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں ہے. اس سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، کہ ہوا جو ہے پانی کے اندر بخارات پیدا کرتی ہے اور بخارات کے ذریعے جو ہے ان کو ہوا میں اڑا لیتی ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے طاقتور ہوا ہے. تو یہ ہوا جو ہے اللہ رب العزت کی بڑی طاقتور مخلوق ہے.
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کئی قوموں کو جو ہے برباد اور ہلاک کیا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق یہ ہے کہ کوئی مسلمان اور ایمان والا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور کسی کو پتہ نہ چلے، یہ اس سے زیادہ جو ہے طاقتور ہے کہ یہ چیز جو ہے ہوا کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آندھی طوفان آتا ہے تو مومن کا خرچ کیا ہوا صدقہ جو ہے اس کو بھی جو ہے ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ چیز بتلا دی ابرہا کے لشکر کو ہلاک کر کے کہ ساری قوتوں کا مالک جو ہے میں ہوں۔ اب جو ہے وہ ہم اس سورت کا جو ہے ترجمہ کریں، ترجمہ دیکھیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر، لم تر کے معنی نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل کہ کیسا کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ حالانکہ حضور نے تو یہ دیکھا نہیں ہے، آپ کی پیدائش تو جو ہے اس کے بعد ہوئی ہے، یہ واقعہ جو ہے تقریباً 50 دن پہلے ہوا ہے، تو لم تر کیوں فرمایا؟ اسی لیے جو ہے ہم کہیں گے کہ لم تر دیکھنے سے مراد ہے معلوم ہونا۔ الم تر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ لیکن چونکہ یہ واقعہ جو ہے یقینی ہے، اس کے یقینی ہونے کو بتلانے کے لیے علم کو رویت سے تعبیر کیا ہے، اور یہ فرمایا گویا کہ یہ واقعہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے لم تر فرمایا۔ آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا، کیا نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو فیل، اللہ نے ان کی اسکیم کو فیل نہیں کر دیا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ پر جو ہے وہ حملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر اور اس پلان کو جو ہے بالکل ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول کے غول، ٹکڑیاں ٹکڑیاں، ابابیل جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد جو ہے مستعمل نہیں ہے، اس کے معنی ہے ٹولے کے ٹولے، اللہ نے پرندوں کی جو ہے ٹولے بھیجے۔ ابابیل اردو کے اندر جو مشہور چڑیا کے لیے بولا جاتا ہے وہ ابابیل یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ ابابیل سے مراد ہے ٹکڑیاں ٹکڑیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، کیوں بھیجی؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان پر کنکری کی، پتھر کی، جو پرندے ان پر بحجارۃ من سجیل، آگ سے پکی ہوئی کنکری پھینک رہے تھے۔ وہ سجیل یہ اصل میں تھا سنگ گل، اور اس کو جو ہے عربی بنا دیا گیا تو یہ سجیل بن گیا، اور سنگ گل اور سجیل کہتے ہیں اس کنکری کو کہ جس کنکری کو بنایا گیا ہو آگ میں تپی ہوئی مٹی سے، مٹی کو آگ میں تپایا جائے اور اس سے جو ہے کنکری بنائی جائے، اس کو کہتے ہیں سجیل۔ تو وہ پرندے جو ہے ان پر یہ کنکریاں پھینک رہے تھے جو آگ سے تپائی گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ایک تو بھوسا جو ہے الگ الگ تنکے ہوتے ہیں، جس کو ہم کچڑا بولتے ہیں، کچڑ بولتے ہیں، اس کے جو ہے الگ الگ تنکے ہوتے ہیں، اور جب جانور اس کو چبائے تو یہ پورا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا، اس کا ایک ایک تنکا الگ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ابرہا کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان لوگوں کو ہلاک اور تباہ کر دیا، اور بیت اللہ کی، اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ صورت نازل ہوئی ہے اصحاب فیل کے بارے میں، ہاتھی والوں کے بارے میں۔ جب انہوں نے بیت اللہ پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی، اور اپنے گھر کو جو ہے ان سے محفوظ رکھا، اور پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے جو ہے ہلاک اور تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے